جس طریقے سے ہم نے کووڈ کے بعد کرونا کے بعد کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ آپ نے دیکھا کہ جو سروے بھی آیا، ایک انکریجنگ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلی بار جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کرپشن کا کوئی شائبہ بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس پر اس کے مخالف بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے سیاسی حکومت کے اوپر، اور 99% لوگوں نے 89% لوگوں نے جو کرونا میں جو حکومت کی کارکردگی رہی، جو اقدامات کیے، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے جو سپینڈنگ ہوئی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی سیاسی حکومت ملی ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور ایک کلین گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں بہت کم اور مثالیں ہیں جہاں کرونا جیسی وبا کے بعد ملک جو ہیں وہ 5% کے اوپر ترقی کر رہے ہیں، اور ابھی تو یہ تو وہ فگر ہے جو IMF بھی تسلیم کر رہا ہے، لیکن اب تو جو لگ رہا ہے کہ شاید ہم 5% سے بھی زیادہ کی فگر جو ہے وہ اچیو کر لیں گے، اور جو حالات جا رہے ہیں ان میں لگ رہا ہے کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ شاید 5% سے بھی زیادہ ہو، جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اطمینان بخش بات ہے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ کو جو تفصیلات فخر امام صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے تقریباً 399 ارب روپیہ، یعنی تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو پچھلے سال اضافی آمدنی ہوئی ہے۔ اور ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن دوسری طرف جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 400 ارب روپے کی اضافی آمدنی صرف ایگریکلچر سیکٹر میں ہوئی ہے، اور جو گندم ہے اس کی جو گروتھ ہوئی اس کے نتیجے میں 118 ارب روپے کسانوں کو اضافی ملے۔ جو کاٹن ہے اس میں جو گروتھ ہوئی اس کے نتیجے میں 136 ارب روپے کسانوں کو اضافی ملے۔ اسی طرح سے جو چاول ہے اس میں جو بہتری آئی فصل میں، اس کے نتیجے میں 46 ارب روپے جو ہیں وہ کسانوں کو گئے، اور مکئی جو ہے اس کی گروتھ کے نتیجے میں 3 ارب روپے جو ہیں وہ اضافی گئے، اور جو شوگر کین یعنی گنا ہے اس میں 96 ارب روپے کی جو اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریکٹرز ہیں، ہمارے ہاں جو گاڑیاں ہیں، ہمارے ہاں جو تمام باقی جو ایگریکلچر ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے، یا ایون کھاد ہے، یوریا کھاد کی جو کھپت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب DAP کا مسئلہ ہے وہ تو فخر امام صاحب بتائیں گے، کیونکہ ہم بناتے نہیں ہیں DAP، تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے چونکہ دنیا میں وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چلی گئی وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نیچے نہیں لا سکتے، لیکن یوریا جو ہے وہ یہاں پہ آپ 1700 روپے میں مل رہی ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں بلیک میں مل رہی ہے وہ کہتے ہیں جی 2200 میں مل رہی ہے۔ دنیا میں یہ اس وقت 10,000 روپے کی مل رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک ٹرک جب یوریا کا پاکستان سے اگر باہر چلا جائے گا تو 70 سے 80 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوگا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کسانوں کو یہ فائدہ جو ہے وہ ملا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، جو مہنگائی کی وجہ سے کل وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام جو ہے اس کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، آپ 50 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، آپ 5,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو جو پاکستان میں خیبر پختونخوا کے شہری ہیں اور پنجاب کے شہری، اور اب انشاءاللہ بعد میں بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری ہیں، تمام فیملیز جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج سال کا فری ہوگا۔ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ جو اس وقت UK میں نیشنل ہیلتھ سروس چل رہی ہے اس میں لوگوں کو علاج کی جو سہولتیں ہیں یا جو پریمیم دینے پڑتے ہیں یہ بالکل مفت ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صحت کارڈ جو ابھی ہم دے رہے ہیں، شناختی کارڈ ہوگا، آپ آرام کسی بھی ہاسپٹل سے، سرکاری اسپتال سے
پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کرائیں گے، فری ملے گا. اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. اسی طریقے سے راشن جو ہے وہ جو 50,000 روپے سے کم آمدنی والے لوگ ہیں انہیں 30% رعایت ملے گی آٹا، دال اور گھی کے اوپر. اور لٹرلی آٹا جو ہے اس کے نتیجے میں جو 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی ان 2 کروڑ لوگوں کو اس سے بھی سستا پڑے گا. ویسے اب آٹے کی قیمت میں ویسے بھی استحکام ہے. جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ جو سندھ کی اوپر اس وقت جو مسلط حکومت ہے یہ کیوں اتنی اینٹی سندھ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شہریوں، پورے پاکستان کے شہریوں کو اس وقت یہ صحت کی مفت سہولت میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے. پورے ملک میں جو راشن کی سہولت ہے وہ 30% میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے. پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت آٹا 1100 روپے پہ مل رہا ہے. سندھ اور اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو تقریباً اس وقت 1446 سے لے کے 1460 روپے کے درمیان میں مل رہا ہے. چینی پورے پاکستان میں 90 روپے کی ہے. حیدرآباد، کراچی کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت بھی 97 روپے سے 100 روپے کے درمیان ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں، خصوصاً جو حکمران پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ آخر آپ ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ایکسکلوژن کی، اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہو رہا ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میری نظر میں سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے براہ راست ہم امداد دے رہے ہیں. ہم نون لیگ کی طرح اورنج ٹرین لائنز بنا کے حکومتوں کے جو بالکل معاشی طور پہ بیڑا نہیں غرق کر رہے. ہم مہنگے منصوبے بجلی کے لگا کر کے پاکستان کے عوام کو لوٹ نہیں رہے ہیں. یہ وہ پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے تمام سرویز میں آج پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے، اس کے اوپر لوگوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اور میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگریکلچر کے اوپر جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، خصوصاً جو 5 بڑی فصلوں میں جو کامیابی ملی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کا تجزیہ کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں زراعت کی تو 1960 سے لے کر 2000 تک ہماری جو گروتھ ریٹ تھی 4% تھی ایوریج. اس کے بعد 2000 سے لے کے اب تک جو اس کی گروتھ ریٹ رہی ہے وہ تقریباً 3% رہی ہے زراعت کی. آنریبل پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بڑے سالوں کے بعد جس نے میں سمجھتا ہوں فوکس کیا اور زراعت کو ایک پرائورٹی کے تحت چلانے کی کوشش کی اور کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کامیابی کے حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور اس کی مثال یہ جو پچھلے ہمارے 2 سال گزرے ہیں اور خاص طور پچھلے 2 سالوں میں اور یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، ہمارے 5 جو میجر کراپس ہیں جس میں گندم 37% ایریا پہ لگی ہوئی ہے. ہماری پچھلے سال جو تھی ریکارڈ پروڈکشن 27.5 ملین ٹن، 2.2 ملین ٹن پچھلے سال سے زیادہ تھی. اور اگر وہ امپورٹ ہم کرتے وہی آج کی قیمتوں میں تو تقریباً $900 ملین کا ہمیں نقصان ہوتا. اسی طرح کپاس کی جو پیداوار ہے اس سال جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً 9 ملین بیل کے قریب ہے. پچھلے سال 7 ملین بیل ہوئی تھی. وہ 2 ملین کا اگر ہم اضافہ دیکھیں اور اگر وہ ہمیں خریدنی پڑے تو اس کا تقریباً $750 ملین کا ہمیں فائدہ ہوا. دھان جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس دفعہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 9 ملین ٹن اور پچھلے سال کا 2.47 ملین ٹن کیری اوور ہے 11.47 میں. اور اگر 3.5 ملین ٹن ہماری جو لوکل کنزمپشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس 8 ملین ٹن 80 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس اس وقت مہیا ہے. پچھلے سال ہم نے $2.11 ارب کی ایکسپورٹ کی تھی دھان اور اس دفعہ ہمارے پاس جو پڑی ہے اور انٹرنیشنل پرائس کو جب ہم دیکھتے ہیں
तो तकरीबन $4.75 अरब की हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है, यानी कि $2.62 बिलियन एक्स्ट्रा हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ धान की वजह से इंशाल्लाह होगी, अगर हम तमाम तर को एक्सपोर्ट कर दें। और हम चाहेंगे कि चाइना और दूसरे ममालिक जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं धान, हमारे से इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे। इसके साथ मकई की पैदावार भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। वो पिछले साल 8.9 मिलियन थी, इस दफ़ा तकरीबन 9 मिलियन टन हुई है। थोड़ा सा इजाफा हुआ, पर इजाफा हुआ है। और शुगर केन पिछले साल 81 मिलियन टन हुई थी, इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है 89 मिलियन टन। और उससे जो एक्स्ट्रा हमारी शुगर, अगर उसकी हम कहें कि एक्स्ट्रा जो बनेगी और अगर उसकी इंपोर्ट की हम कीमत देखें तो वो तकरीबन ये $800 मिलियन की बनती है। तो ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो उनके ज़रिए हमने दिया है कौम को, सूबाई हुकूमतों का भी उसमें बहुत हिस्सा है, पंजाब का ख़ास तौर पे, और इसके साथ साथ हमारे दूसरे सूबों ने भी इसमें इजाफा किया है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है हमारे काश्तकार भाइयों को और बहनों को, जिन्होंने इसके ऊपर ख़ास तौर तवज्जो दी, क्योंकि जैसे अभी कहा गया कि 399 अरब उनको फ़ायदा भी हुआ, उनकी इनकम में इजाफा हुआ। और उसके साथ हम देखते हैं कि जैसे भी इस गवर्नमेंट का क्या कि कौम के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मयार ज़िंदगी को बुलंद करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। और हमें उस तरफ भी तवज्जो कि जो हमारा नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें सड़कें ख़ास तौर पे पिछले दौर में हमने देखा कि सड़कें बन जाती थी, ख़राब बहुत जल्दी हो जाती थी, पता नहीं क्या वजूहत थी कि वो स्टैंडर्ड्स की नहीं बनती थी। हमारी अब कोशिश है कि उनको भी अपग्रेड किया जाए, नए नेटवर्क भी खड़े किए जाए। और उसके साथ साथ जिस चीज़ की तरफ हम आइंदा इंशाल्लाह, ये 5 तो हमने 4 रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई और 1 में बहुत इजाफा हुआ, पर फ्यूचरिस्टिक हम बात करते हैं मुस्तकबिल की, हमारी क्या तवज्जो होगी। सबसे अहम बात क्या है? तालीम, मयारी तालीम, जनरल तालीम के अलावा ज़रई तालीम। हम चाहते हैं कि हमारा करिकुलम जो है यूनिवर्सिटीज़ का ख़ास तौर और एग्रीकल्चरल कॉलेजेस का, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, और मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए उसमें बेहतरी आएगी। और अब वो मॉडर्नाइजेशन के साथ मैकेनाइजेशन जो है उसको हमें तरजीह देनी चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री ने मैकेनाइजेशन ऑफ ज़राअत का एक पूरा फार्मूला पेश किया कि अगले 2 से 3 साल में हम मैकेनाइजेशन को अपग्रेड करने के ज़रिए इजाफा करेंगे यील्ड्स में, क्योंकि जब तक हम वर्टिकल की तरफ नहीं जाते एडवांस, क्योंकि फिर हमारी जो बाकी ज़मीन रह जाती है, जब हमारा लाइफ स्टॉक है जो 60.7% हमारी GDP है, उसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें ये प्रोसेसिंग प्लांट्स, क्योंकि आप देखते हैं कि 63 मिलियन टन हमारी मिल्क की प्रोडक्शन है, 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पर वो सिर्फ 7% जो है वो प्रोसेस होता है। हमें चीज़ प्लांट्स, बटर प्लांट्स, वैल्यू एडिशन की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी भी जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसको हमें प्रोसेस जितना भी करेंगे उसकी हमें बेहतरी भी आएगी, सेहत के लिए वो बहुत बेहतर होगा हमारी कौम के लिए। उसके साथ हम चाहेंगे कि एनिमल हमारी जो ब्रीड्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसमें ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें हम अपनी क्वालिटी ऑफ ब्रीड को। अगर हमारी लैक्टेशन होती है 1000 लीटर की, दुनिया की है 6000 से 7000, 8000, 9000 लीटर पर लैक्टेशन, काऊ की मैं बात कर रहा हूं, हमें उसमें भी बेहतरी लानी होगी थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर उसकी जो हमारी फीड है, क्वालिटी ऑफ फीड को हमें बहुत बेहतर करना होगा। उसकी जो एनिमल हेल्थ है एक वेटनरी साइंसेज के थ्रू, उसको हमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना होगा और आगे लेकर जाना होगा। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सटेंशन है उसको हम मॉडर्नाइज करें। मॉडर्नाइजेशन में डिजिटलाइजेशन का की फैक्टर आ गया है। आप देखें कि वैल्यू एडिशन की दुनिया में छा गई है। दुनिया की जो 10 टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो हाई टेक की हैं। पहले तो होती थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ और, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं 10। हमें उस तरफ जाना है। हमें डिजिटलाइजेशन बजरिया ज़राअत, बजरिया इंडस्ट्री सर्विसेज, और इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हमारे साथी यहाँ जब साइंस के मिनिस्टर थे ये खुद लेते थे। उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी पड़ेगी। और इसके साथ स्टार्टअप्स जो हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और ज़राअत में मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रिसर्च है, और रिसर्च क्वालिटी रिसर्च, मयारी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च,
اپلائیڈ ریسرچ جب تک اس میں ہم توجہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں، پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے معیار، نیوکلیئر میں تو ہم چلے گئے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر ریسرچ ٹیکنالوجی میں بھی آہستہ آہستہ گلوبل لیول پر جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب تک ہمارے ہاں ہنرمند لوگ نہیں ہوں گے، ہائی ہیومن ریسورس، چائنا کیسے ورلڈ پاور گلوبل پاور بن گیا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اور دنیا وہاں انویسٹ کرنے آ گئی. پاکستان کو انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. زراعت میں خاص طور پہ جیسے کہا گیا 6,13,000 ہمارے پاس ٹریکٹر ہیں، اس میں بھی 40% جو ان کا کام ہوتا ہے ہالج کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ انسٹرومنٹس ہیں وہ ہمیں اپ گریڈ کرنے پڑیں گے. ہماری ویسٹیج ہو جاتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹ، ہمیں کوالٹی مشینری بنانی پڑے گی. ہمارے اپنے سائنسدانوں کو ہمیں اس لیول پر لینا جانا پڑے گا. میٹالرجی میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ ہم مل کے بہت چیزیں کر رہے ہیں. میری ڈی جی ایف او سے بات ہوئی تھی، وہ چائنیز ٹاپ سائنٹسٹ ہیں، وہ الیکشن جیت کے ڈی جی بنے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جتنے بھی آپ چاہیں گے اچھے سائنٹسٹ آپ کے اور ہم مل کر ریسرچ کا جو معیار ہے بہت بہتر کریں گے. شکریہ. اسلم کھوکر سما. فواد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پاکستان میں جو بننا ہی نہیں چاہتی اور ہم ہر جگہ ان سے جو لڑیں گے. اور آج شہباز شریف نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو نواز شریف ہے ان کی جو محبت ہے پاکستان سے وہ ناقابل تردید ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہوگی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے غلط کہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، وہ کیا ہے کہ وہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا. تو یہ اپوزیشن تو ویسے ہی تھی نا شروع سے ہی، ان کا تو بیچاروں کا یہی حال ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے ان کے لڑائیاں تو پارٹی کے اندر بھی ان کے لڑائیاں ہیں، پارٹی کے جو نفرت کے اوپر مبنی پالیٹکس نہیں چلتی. آپ کو اپنے آلٹرنیٹو ایجنڈاز لوگوں کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. یہ ساری اپوزیشن ریت کی دیوار ہے اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن گر جاتی ہے، پھر یہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ گر جاتے ہیں، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا تھکے ہوئے پہلوانوں کا ایک اجتماع. ریحان شیخ حاجی. مسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے تو اس پر بہت بات ہو چکی ہے. 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم نے مارچ کا جو کیا ہے، اس کے اندر ہماری کور گروپ کی کور کی موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے جی ٹی روڈ پر. تو آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے، اگر وہ اس ریکویسٹ کی طرف نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں 23 کو ہی ہوگا تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو بڑا 23 تک پی ڈی ایم رہ گئی تو کر لے گی لانگ مارچ. امام صاحب سے امام صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے فرمایا معیار زندگی کو بلند کرنا ہے پاکستان میں، تو عام جو عوام ہے مہنگائی میں پسے ہوئے وہ آپ کی سلوگن اور اس نعرے سے مطمئن ہیں؟ جی میرے خیال میں جہاں تک کاشتکار ہیں صحیح معنوں میں اگر موازنہ سابقہ ادوار سے کیا جائے تو اگر آپ سروے بھی کرا لیں کاشتکاروں کا تو میں سمجھتا ہوں وہ پازیٹیو بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کچھ چیزیں بہتر اور بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرف ہمارا اب رخ یہی ہے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ جتنا بھی یہ ہماری انفلیشن کا کچھ حصہ ہے یہ اس میں امپورٹڈ چیزیں جب آتی ہیں، اب ڈی اے پی کو لے لیں جو بات پہلے کی گئی، باہر سے پچھلے سال 3200 روپے کی بوری تھی، اس دفعہ 8,500 جائے. کیوں؟ 70% امپورٹڈ ہے. اب وہ جو امپورٹ ہم کرتے ہیں اسی قیمت پہ ہم آگے دے رہے ہیں. ہم نہیں دے رہے، پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. بیسکلی 3 میجر امپورٹرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں وہی امپورٹرز ہیں. تو یہ پھر ایک ایسی چیزیں ہیں، وہ کہیں گے کہ جی کیوں نہیں کم ہوئی؟ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق اس کے ساتھ ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح اور چیزیں اگر آج آپ گندے میں امپورٹ کرتے ہیں، کراچی میں جو امپورٹ ہم نے کی ہے 19 لاکھ ٹن کی ہے، پچھلے سال سے نصف کیا، پر اس کا نتائج کیا ہے کہ لینڈڈ کاسٹ ایٹ کراچی آج 40 kg کی جو ہماری گندم آئی ہے وہ 2500 روپے 40 kg. ہمارے ہاں ہم نے 1800 کاشتکار کو دیا. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں آپ کا اس کا ریلیشن شپ آپ کو نظر آتا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.